ایک بندے نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، فتاویٰ میں ہے، فتاویٰ شریف میں ہے، اس نے لکھا کہ یہ سوال، اس کا جواب دیجئے، اور اینڈ پر اس نے اپنی کرتوت کو لی۔ اینڈ پر اس نے لکھا کہ بلا کسی کی روح رعایت کے مسئلے کا جواب دیا جائے۔ آج عرس رضوی رشیدی کا رنگ و نور دیکھیں کہ دوپہر کے وقت اعلیٰ حضرت کے لاڈلے چہیتے اور پیارے مرید سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور آج رات کی چاندنی میں خاندان رضا کے گلستان کے مہکتے ہوئے پھول حضور حجت الاسلام سرکار سیدنا الشاہ امام حامد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حامد منی و انا من حامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اور وہ حجت الاسلام کے لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت ایک مناظرے میں خود آئیں، تو آپ نے سیدی الشاہ حامد رضا کو بھیجا اور فرمایا کہ بھیج تو حامد رضا کو رہا ہوں، پر تم یقین رکھنا کہ تمہارے پاس احمد رضا ہی آیا ہے۔ تو اولاد سیدی الشاہ حامد رضا خان سے ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے لائق صد تکریم حضور والا جا گرامی قدر پیر طریقت حضرت صاحبزادہ والا شان فرحت حسن رضا خان صاحب نوری۔ اچھا نوری کیوں ہے؟ کہ آپ مرید ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدی مصطفیٰ رضا خان نوری، پیدائشی ولی ہے خاندان رضا میں۔ اور یہ بات چلی ہے تو پھر ادھار کیوں رکھیں؟ آپ کے والد ماجد حضرت قبلہ والا مرتبت شوکت رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی سمندری شریف تشریف لاتے تھے، اور عرس محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو ان کی زیارت ہوتی ہی تھی۔ کیا بانک پن، کیا حسن، کیا جوبن، کیا چمکتی چاندنی، کیا ہونٹوں کی گلابی، اور کیا سر انور پر وہ سفید ٹوپی کا حسن، سبحان اللہ۔ یعنی دور سے وہ قد و قامت دیکھ کر دل کو قرار ملتا تھا کہ خاندان رضا کا ایک پھول ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ہمارے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کراچی تشریف لے جاتے تو حضرت قبلہ شوکت رضا خان صاحب کے ہاں ضرور قدم رنجا ہوتے۔ وہ آپ کا سفر کہ جو سفر آپ کا آخری سفر کراچی کا تھا، اور پھر آپ نے وہیں وصال فرمایا، اس سفر میں جبکہ طبیعت پر کئی مرتبہ جس کو لفظ بے ہوشی کہا جاتا ہے وہ طاری ہو جاتی، اور دو بندے بازو سے پکڑ کے سہارے کی خدمت پیش کرتے، تو ایسے میں پھر کہاں آپ کے گھر میں آمد ہو سکتی تھی؟ تو حضرت قبلہ شوکت رضا خان صاحب یعنی حضرت قبلہ فرحت رضا خان صاحب کے والد اقدس محدث اعظم کی زیارت کو وہاں پہنچے جہاں آپ کا علاج معالجہ تھا۔ تو جب یہ گئے تو انہوں نے سلام ہی کہا تو محدث اعظم نے آنکھیں کھول دی۔ کیا کہیں آپ سے؟ پیر خانے سے پیار کیا ہوتا ہے کوئی مرشدی سردار احمد سے سیکھے۔ تو انہوں بھی عرض ہے خشکے نہ ریا کرو، اے مک جانی ہے زندگی، اے سارے ٹول ٹپے ہے پیران دے قدمہ دا صدقہ ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ عرس پہ تو کم از کم خشکے نہ ریا کرو، جوبن میں رہا کرو، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو۔ جس کو پتا تھا کہ پیر تگڑا ہے تو اثر کیا ہے، اس نے یہ کہا تھا جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اجے بھی توڑی خشکیاں آلی سبحان اللہ ہے۔ بڑا مشکل کام ہے آپ سے سبحان اللہ کہلوانا، یہ تو کرامت یہ آج کے دور میں۔ چلیں اچھا جی جگہ بناؤ۔ گزارش یہ کر رہا تھا کہ
حضرت قبلہ نے جب سلام کہا تو سیدی محدث اعظم نے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے کی کیفیت بتا رہی تھی کہ میں آج آپ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ خاندان رضا کا احترام تھا۔ تو حضرت قبلہ شوکت رضا خان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ حضور اب کے مرتبہ تو آپ تشریف نہ لائے۔ تو کوئی عذر محدث اعظم نے بیان نہیں کیا، کہا حضور انشاءاللہ فقیر کل اتنے بجے حاضر ہوگا۔ اب سارے حاضرین جو تھے وہ اضطراب اور پریشانی میں تھے کہ اس حال میں محدث اعظم کیسے جائیں گے۔ لیکن جب کل وہی وقت قریب آیا، ایک تو اس سے پہلے شہزادے اور شہزادیوں کے لیے کپڑا اور دیگر تحائف منگوائے کہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اور پھر جب وہ وقت قریب آیا تو پھر فرمایا چلو ہمیں چلنا ہے۔ اب سارے خدام پریشان ہیں، حضور کہاں چلنا ہے؟ فرمایا حضرت قبلہ شوکت رضا خان صاحب کے ہاں چلنا ہے۔ تو حضور آپ اس حال میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں فقیر نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ سمجھا رہی یہ بات کی؟ تو پھر آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس کیفیت میں بھی پھر وہ سارا ذوف جاتا رہا، کیونکہ شوق و اشتیاق یہ تھا کہ پیر خانے کے ایک صاحبزادے نے کہا ہے کہ آپ آئے کیوں نہیں؟ تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم نہ جائیں؟ یہ ہے عشق میرے سردار احمد کا، سمجھ گئے؟ تو بات یہ چل رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ اس نے بندے نے لکھ دیا اعلیٰ حضرت کو کہ سوال کا جواب دیجئے گا اور کسی کی روح رعایت، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کی مسئلہ شرعی بتانے میں رعایت کر جائے۔ امام اہل سنت نے پہلے تو دی اپنی پوری ڈیوٹی، اور یہی میرے امام کا کمال ہے، وہ اپنے منصب اور مسند کا خیال کرتے ہیں۔ آج خرابی یا اس لیے آئی ہے کہ لوگ اپنے منصب کا خیال نہیں کرتے، وہ اوپر سے نیچے گرتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کچھ جگہ تے صاف ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ چلو ڈگنا ہی ہے کہ کپڑے بالکل گند تے گارے چتنا ڈگو، وہ اپنے قد و قامت کو دیکھو، سمجھ رہے ہیں، کو اپنے مینار نما اماموں کو دیکھو، کچھ تو سوچو کہ گرنا بھی ہے تو کوئی دیکھنے کی جگہ دیکھ کے گرو۔ تو بات کہاں سے کہاں آئی؟ اعلیٰ حضرت نے پہلے ڈیوٹی نبھائی، اور ڈیوٹی نبھانے کے بعد آخر میں لکھا کہ سوالی کو پہلے بھی متنبع کیا گیا تھا اس قسم کی بات پر، آج پھر کہا جاتا ہے کہ پہلے تو شروع میں لکھ دیا کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلہ کے، اور اینڈ پہ لکھتے ہو کہ کسی کی روح رعایت نہ ہو۔ جب مسئلہ تم نے دین کے مفتی سے پوچھا ہے تو وہ دین کا مفتی کیسے ہو گیا جو کسی کی روح رعایت کرے؟ مسئلہ تو شریعت کا ہے، لیکن آگے میرے امام کی عاجزی کا عروج دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس حرکت سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آنا تو شروع میں آئندہ سوال میں یہ نہ لکھنا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین، بلکہ صرف اس فقیر احمد رضا کا نام لکھ دینا، یہ عاجزی کا عروج ہے۔